آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق پیوٹن کا یوکرین پر ایٹمی حملہ، عالمی جنگ کا الارم بجنے والا ہے۔ روس یوکرین جنگ پھیلنے لگی، امریکہ نیٹو کے F-16 میدان میں آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پیوٹن کا یوکرین پر ایٹمی حملے کا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ عالمی جنگ کا الارم بجنے لگا ہے، یوکرین تھر تھر کانپنے لگا ہے۔ روس یوکرین جنگ پھیلنے لگی ہے، امریکہ نیٹو کے F-16 میدان میں آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو روس اور یوکرین اس وقت جنگ میں آمنے سامنے ہیں۔ روس کے خطرناک ترین جوہری ہتھیار بیلاروس بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی پہلی کھیپ بیلاروس پہنچا دی ہے۔ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن دراصل ایسے چھوٹے جوہری ہتھیار ہوتے ہیں جن کا مقصد میدان جنگ میں یا حملہ کے لیے کسی محدود جگہ کو نشانہ بنانا اور کم رینج تک مار کرنا ہوتا ہے۔ روسی صدر نے ایک فورم پر اس حوالے سے مزید کہا کہ ان جوہری ہتھیاروں کو صرف اس صورت میں استعمال کیا جائے گا جب روس کو اپنی سرزمین یا ریاست کو خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ ہوگا۔ دوسری جانب روسی حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں کرملن کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے کوئی اشارے نہیں ملے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے صدر پوتن کے بیانات پر ردعمل میں کہا ہے کہ ہمیں ایسے کوئی اشارے نہیں ملے جو روس کی جانب سے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی تیاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلاروس نے روس کا ایک اہم اتحادی ہونے کے باعث گزشتہ سال صدر پوتن کی جانب سے یوکرین پر بھرپور حملے کے لیے مکمل معاونت فراہم کی تھی۔ صدر پوتن کے مطابق ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی منتقلی کا کام موسم گرما کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ سینٹ پیٹرز برگ انٹرنیشنل اکنامک فورم میں اپنے خطاب کے بعد پوچھے گئے سوالات کا جوابات دیتے ہوئے پوتن نے کہا ہے کہ ان کا یہ اقدام کسی کو بھی روس پر اسٹریٹجک شکست سے دوچار کرنے کی سوچ کو لگام دینے کے لیے ہے۔ صدر پوتن کے مطابق ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی منتقلی کا کام موسم گرما کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ سینٹ پیٹر برگ انٹرنیشنل کے اکنامک فورم میں اپنے خطاب کے بعد پوچھے گئے سوالات کا جوابات دیتے ہوئے پوتن نے کہا ہے کہ ان کا یہ اقدام کسی کو بھی روس پر اسٹریٹجک شکست سے دوچار کرنے کی سوچ کو لگام دینے کے لیے ہے۔ جب فورم کے منتظمین سے ان ہتھیاروں کے استعمال کے امکان کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم پوری دنیا کو کیوں دھمکائیں گے، ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ روسی ریاست کو خطرہ ہونے کی صورت میں انتہائی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن دراصل ایسے چھوٹے جوہری ہتھیار ہوتے ہیں جن کا مقصد میدان جنگ میں یا حملے کے لیے کسی محدود جگہ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جوہری ہتھیار ایک مخصوص علاقے میں دشمن کے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ ان کی تابکاری کے تباہ کن اثرات وسیع پیمانے پر نہیں پھیلتے۔ ان میں سب سے چھوٹے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار 1 کلو ٹن یا اس سے کم ہو سکتے ہیں جو 1000 ٹن دھماکہ خیز مواد کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار 100 ٹن تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کا موازنہ اگر 1945 کی جانب سے ہیروشیما ورگیکرائے ایٹم بم سے کیا جائے تو اس کا وزن 15 کلو ٹن تھا۔ سینٹ پیٹرز برگ میں روسی قیادت کی افریقی رہنماؤں کے ساتھ قیام امن کے اقدام کے سلسلے میں ملاقات بھی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس کا امریکہ کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ نیو سٹارٹ معاہدہ معطل کر رہے ہیں۔ امریکا کی روس کے خلاف جارحانہ سرگرمیوں کی وجہ سے فیصلہ کرنا پڑا۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں روس کے صدر نے کہا ہے کہ روسی کمپنی روزاٹام ایٹمی تجربات کے لیے اپنی تیاری جاری رکھے۔ واضح ہے کہ نیو سٹارٹ معاہدہ روس امریکہ کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد محدود کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے روسی صدر کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول کے بارے میں
غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کا نیو سٹارٹ معاہدہ شرکت کو معطل کرنا افسوسناک ہے اور ہم غور سے دیکھ رہے ہیں کہ روس کیا کرنا چاہتا ہے۔ کہ دنیا توقع کرتی ہے کہ دو بڑی ایٹمی طاقتیں ذمہ داری سے کام کریں گی۔ اینٹونی بلنکن نے مزید کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کو روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مذاکرات میں شامل ہونا نہیں، فیصلہ ایران نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ روسی صدر ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے میں شرکت کی معطلی کا فیصلہ واپس لیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پوٹن کے فیصلے نے دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں خطرناک جگہ بنا دیا ہے۔ روس کی دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے متعدد بار مغرب کو خبردار کیا گیا ہے کہ جارحیت کی صورت میں روس جوہری ہتھیاروں سے بھی جواب دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی قیادت میں قائم اتحاد نیٹو اس کا کیوں کر معاہدہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روئٹرز کے تجزیے کے مطابق اس انتہائی نوعیت کے فیصلے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ولادیمیر پوتن نے روس اور اپنے اقتدار کے لیے کس حد تک خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوتن یوکرین کی جنگ کو روس اور مغرب کے درمیان بقا کی جنگ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے بقول مغربی قوتیں روس کو تباہ اور اس کے وسیع قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ پوتن مغرب کو خبردار کر چکے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ روس کے دفاع کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تو محض لفافی نہیں کر رہے ہوتے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پوتن صرف دھمکا رہے ہیں لیکن امریکہ پوتن کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو چند ماہ کے اندر F-16 جنگی طیارے مل جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے جلد ملیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کو ان کی ترسیل میں کئی ماہ لگیں گے۔ بلنکن نے کہا ہے کہ اگر F-16 کے بارے میں فیصلہ کل کر دیا جاتا ہے تو اس پر عمل درآمد شروع ہونے میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ انہوں نے ہم تربیت، دیکھ بھال اور انہیں مشترکہ ہتھیاروں کی کارروائی میں استعمال کرنے کے مواقع کی دستیابی کے بارے میں بات کی ہے اور ان سب میں وقت لگتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ان کے خیال میں یوکرین امریکی جنگی ہتھیارے حاصل کر لے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یقینی ہونے پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے کہ جب وہ انہیں حاصل کریں گے تو وہ مناسب طریقے سے تیار ہوں گے اور ان ہتھیاروں کو سمجھداری سے استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ انہوں نے روسی خبر رساں ایجنسی ٹاس کے حوالے سے مزید کہا کہ ہماری عسکری قیادت اس بات کا تعین کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کون سے ہتھیار یوکرینیوں کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہوں گے۔